جی آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں. ابھی آپ کا ویلاگ دیکھا ہے، بہت مایوسی ہوئی ہے. آپ نے کلپ کو میوٹ کیے بغیر گالیوں سمیت چلا دیا، جو نہ تو ناگزیر تھا، اور پھر آپ نے یہ دانستہ چلایا، اس لیے معذرت کے کوئی معنی نہیں ہے. چاہیے کہ آپ بتاتے لوگوں کو کہ کیوں گورنمنٹ نے اس کو ایز سچ اجازت دی مین میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ جانے کی، اور آپ نے وہ گالیاں ہی چلا دیں. لوگ تو پہلے ہی بہت سن چکے تھے یہ سارا کچھ. اور دوسرا، جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ گھروں میں کیسے جا کے فیل کریں گے، یہ گھروں میں بھی یہی زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. امید ہے آپ اس پہ کچھ وضاحت دیں گے. جی ہمیں یہ فیڈ بیک ملا ہے، صرف آپ کا ایک سوال نہیں آیا، اور بھی سوال آئے ہیں اس کے اوپر. بہت سے دوسرے لوگوں نے دوسری رائے کا اظہار کیا ہے. وضاحت میں اس کی کر دوں کہ یہ ہمارے لیے ایک تکلیف دہ فیصلہ تھا کہ اس چیز کو چلائیں یا نہ چلائیں. نہ چلاتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، چلا کر ہم نے آپ کی طرح کے لوگوں کی دل آزاری کی ہے، آپ کو لگتا ہوگا. لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو ماحول اس وقت بنا ہوا تھا اور اسمبلی کے اندر موجود تھا، اور جس قسم کے چہرے آپ کے سامنے آ رہے تھے، وہ صرف میوٹ کرنے سے ثابت نہیں ہوتے تھے کہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ. آپ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ کسی بیماری کی تشخیص کر رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ ڈاکٹر آپ کو تمام تر بیماری کے تمام تر جو محرکات ہیں اور اس کے اثرات ہیں اس سے آگاہ کریں. ایسا ڈاکٹر جو بری خبر مکمل طور پر آپ کو نہیں دیتا، وہ صحیح طریقے سے تشخیص نہیں کرتا. اگر تشخیص کرتا ہے تو آپ کے ساتھ وہ ڈنڈی مار رہا ہے. تو ہمارے لیے ایک یقیناً مشکل فیصلہ تھا، لیکن یہ بہت ضروری تھا آپ کو ایک جھلک دکھانا کہ اسمبلی کے اندر ہو کیا رہا تھا اس وقت، اور یہ کون لوگ ہیں جو اس کے بعد ٹی وی پر آ کر اور پریس کانفرنسز کر کے دونوں اطراف سے، صرف ایک طرف نہیں ہے، اور آپ لمبی لمبی آپ کے سامنے باتیں کرتے ہیں. اب جب آپ نے وہ تکلیف دہ عمل سے آپ گزر گئے ہیں، اب جب آپ کو امن کی باتیں کرتے ہوئے لوگ ٹی وی پر نظر آتے ہیں اور بڑے ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ کے سامنے دونوں تصویریں موجود ہیں. اگر میں نے آپ کو وہ تصویر نہ دکھائی ہوتی مکمل طور پر اپنے بھیانک رنگوں میں، تو شاید آپ اس وقت جو دوغلا پن ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. یہ شاید مشکل ہوگا آپ کے لیے ماننا کہ اس قسم کی غلاظت سے بھرپور چیزیں جو ہیں ہم نے کیوں دکھائی ہیں، لیکن بہت ضروری تھا یہ آپ کو بتانا کہ بیماری کتنی گہری ہے، اور جو اس وقت یہ لوگ بات کر رہے ہیں اس میں اور ان کے اصل چہروں کے اندر کتنا فرق ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو دکھایا. گھروں میں جا کر فرق پڑتا ہے جی، میرے خیال میں ظاہراً فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑتا بھی ہے. ان لوگوں کو جو اب وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ گھر گھر پہنچائے گئے ہیں. ورنہ تو انہوں نے کہنا تھا کہ ہوا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا کہ ہوا ہی نہیں ہے. اور میں نے تو یہ بات ہی نہیں کہی، نہیں یہ تو غلط بات کر رہے ہیں. یہ تو کیمرے نے کیپچر کر لیا ان کی حقیقت کے ایک حصے کو کہ ان لوگوں کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں. تو ہماری آپ سے دوبارہ معذرت، لیکن بہت ضروری تھا یہ باور کروانا آپ کو کہ اب جو آپ باتیں سن رہے ہیں اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں. طلعت صاحب، میں نظر بول رہا ہوں جرمنی سے. سر، یہ 15 جون کو قومی اسمبلی جو پاکستان کی شان، پاکستان کی آن ہے، پاکستان کی پہچان ہے، اسمبلی کے اجلاس میں جو 15 جون کو ہوا، تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارا سر شرم سے جھک گیا، بلکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنائے ہوئے ہیں. جو بھی تھا، چاہے اپوزیشن سے تھا چاہے حکومت سے تھا، تو ایسے حرکت تو جو محلے کے وہ گاؤں محلوں میں بچے ہوتے وہ بھی اسی طرح ماشاءاللہ اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے. جیسے انہوں نے ایسا لگتا ہے انہوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے ان گندی زبان کو استعمال کرنے میں. پھر ٹی وی پہ آتے ہیں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کوئی جمہوریت سکھاتا ہے، کوئی کچھ. ان سے نعوذ باللہ کیا ہم سیکھیں گے؟ یہ تو خود ہے، تو یہ قوم کو کیا سکھائیں گے؟ یہ ہمارے ملک کے لیے کیا سوچیں گے، یا یہ ہمارے ملک کے لیے کیا قانون سازی کریں گے؟ ان کی اس رویے سے پورے پاکستانی جہاں بھی ہے، کسی بھی آؤٹ ملک میں ہے، شرمندہ ہوئے ہیں. جی بالکل، آپ نے درست کہا. پہلے سوال کے جواب میں میں نے یہی بات کی ہے کہ مقصد کسی کی تذلیل اور تضحیک نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو حقیقت ہے لوگوں کی، جماعتوں کی، ان کی پالیسی کی، اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے. شرم وغیرہ کی تو بات آپ چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ اسی ہاؤس کے اندر بیٹھ کر جہاں پر یہ تمام
غلاظت سے بھری ہوئی زبان جو ہے استعمال ہوئی اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آئے اور حملے کرتے ہوئے نظر آئے. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کسی دشمن کی فوج کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ ماحول بنا ہوا تھا اور خواتین کو بھی بیچ میں گھسیٹ کے لے آئے. یعنی اس قسم کا جو نیچ پن ہے وہ دیکھنے میں ملا کہ جو شاید آپ کو کہیں اور نظر نہ آتا ہو، ماسوائے اگر آپ چلے جائیں کسی جگہ پر مکمل طور پر جہاں پر اخلاقیات کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے، اور وہاں پر جب لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیا قوم کو سکھائیں گے؟ قوم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، قوم کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب سیاسی طور پر لوگ مسلط کیے جاتے ہیں، جب تجرباتی سیاست کی جاتی ہے، جب اصول کی صرف بات کی جاتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے وصول کی سیاست کی جاتی ہے، تو پھر نتائج یہی نکلتے ہیں. مسئلہ حکومتی اراکین کا نہیں ہے، مسئلہ اپوزیشن کے ممبران کا بھی ہے. شہباز شریف صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ کس منہ سے اب بات کرتی ہے سیاست کو نئی ڈگر پر لانے کی اور معاملات کو سنبھالنے کی. اس تمام ہنگامے کا حصہ ہونے کے باوجود وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر ایسے تقریریں کر رہے تھے کل 2.5 گھنٹے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے اس ملک کے اندر سب کچھ نارمل ہے، جس طرح اس تقریر کی وجہ سے سارے جو داغ لگے ہوئے ہیں وہ دھل جائیں گے. وہ ایسا پریٹینڈ کر رہے تھے. تو ایک تو یہ جو پریٹینشن ہے ان کی، جو بناوٹ ہے ان کی، میرے خیال میں اپوزیشن پر ختم ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر پھر اسی جگہ پر کھڑے ہو کے ایسے تقریر کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ کو خود ہی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آپ ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. طلعت صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب کی پالیسی کی کہ یہ جس طرح اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر نواز لیگ کے ایم این ایس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تو کیا یہ سلوک جو ہے یہ نواز شریف کو اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور نہیں کر دے گا کہ چلو یار صلح کرو اور عمران خان کو سبق سکھاؤ اقتدار میں آ کے؟ تو یہ مجھے بڑی کنفیوژن ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، جو اب مجھے تو خود بھی بڑی کنفیوژن ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ ہے کیا. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس کے اوپر ایس ٹی ایچ میں کہ نواز شریف کو پالیسی تبدیل کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے. پارٹیز پالیسی تبدیل کرتی ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ قلعہ بازی لگا کے پالیسی تبدیل کرتے ہیں وہ صرف وہی کر سکتے ہیں. ہم عمران خان کے یو ٹرنز کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جو نواز شریف مسلسل یو ٹرن کی کیفیت میں رہتے ہیں بعض معاملات کے اوپر، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. اور ان یو ٹرنز کی پھر جسٹیفیکیشن بھی نہیں دی جاتی. ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت جو ہے ہر یو ٹرن کی ایک وضاحت دیتی ہے. وہ جیسے بھی وضاحت ہو، بھونڈی ہو، جیسے بھی، لیکن اپنی طرف سے وضاحت دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی طرف سے وضاحت کیا ہوتی ہے؟ یہ وضاحت مکمل طور پر خاموشی ہوتی ہے. ہماری وضاحت یہ ہے کہ ہم خاموش ہیں، ہماری وضاحت یہ ہے کہ آپ خود ہی سمجھ جائیں. یہ ان کی وضاحت ہوتی ہے. اب ایک ایسے ہاؤس کے اندر جس میں ان کی عزتیں اچھالی گئیں، ایک دوسرے کے خاندانوں کی گالیاں دی گئیں، حملے کیے گئے، اور اس ہاؤس سے باہر ان کی جائیدادوں کی نیلامیاں ہو رہی ہیں. اگر یہ سب کچھ کروانے کے باوجود یہ آرام سے بیٹھے ہیں، تو پھر عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فوج سے صلح کریں نہ کریں، یہ تو آپ جس جماعت کے پاس اتنے بڑے ووٹ ہیں، جن ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، جو اپنے گھروں کی خواتین کی عزت جو ہے اسمبلی کے اندر جن کا تحفظ نہیں کر سکتے، ووٹ کا تحفظ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جو اپنی جائیداد کی نیلامیوں کا ہوتے ہوئے دیکھ کے اس کے باوجود ہاتھ ملا رہے ہیں، تو پھر ان سے آپ کیا توقع کریں گے کہ آپ کی جان و مال کا وہ کیا تحفظ کریں گے؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اپوزیشن نے اپنے لیے، نون لیگ نے اپنے لیے، کہ اس کے اوپر اب عمران خان کو کچھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شہباز شریف کی موجودگی ہی کافی ہے. طلعت صاحب، ناسیہ قاضی فرام لاہور اگین. مجھے اس قدر رونا آ رہا تھا کہ میں اپنا پورا میسج بھی کمپلیٹ نہیں کر پائی. مجھے تو اب اس بات پہ بھی شک ہونے لگا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں صحیح کی. میں نے ان کو تحمل، برداشت، اس کا سبق دیا، ساری زندگی دیا. وہ تو ایسے معاشرے میں سروائیو بھی نہیں کر سکتے. جہاں نمائندگان کا یہ حال ہے تو وہاں معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ تعلیم کے شعبے میں رہ کے بھی
جو بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، تحمل کی، برداشت کی، اور یہ بتایا تھا کہ آپ اختلاف رائے تو ضرور لوگوں سے رکھتے ہیں، لیکن تہذیب کا دامن، الفاظ کا چناؤ، اس کے بارے میں تو انسان کو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ غلط کیا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے نمائندگان اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر کیا میں نے اپنے بچوں کو اپنے طالب علم کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ کیا نہیں بتایا؟ یہ سوالیہ نشان ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے. جی، آپ کو بالکل رونا آنا چاہیے جس قسم کے حالات بنے ہیں، لیکن آپ کو کسی قسم کی شرمندگی نہیں محسوس ہونی چاہیے. آپ نے جو بچوں کی تربیت کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے. اس تربیت کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس وجہ سے کہ بیماری پھیل گئی ہے ہم بیمار ہونا پسند نہیں کرتے. اگر دنیا بھر کے اندر کووڈ سے اموات ہو رہی ہیں تو ہم اس کو صحیح نہیں مانتے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہیضہ پھیلتا ہے تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بخار پھیلتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. گلیوں کے اندر جب گند بکھرا ہوا ہوتا ہے تو کپڑے اور دامن بچا کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچ کے نکلتے ہیں. تو ہمیں اس تمام غلاظت سے بچ کے نکلنا ہے. اپنے بچوں کی تربیت ویسے ہی کرنی ہے جو ہماری اقدار کے مطابق ہے، جس کے اندر سچی بات کہنے کی ضرورت کو ہم نے ان کے ذہن کے اندر بالکل بھر دینا ہے. لیکن سچی بات کو کرنے کے لیے حقائق کا استعمال اور منطق کا استعمال اور اصول کا استعمال ان کو سکھانا ہے. تو آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہو. بچوں کی تربیت آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. بدقسمتی سے نظام ایسے بنا ہوا ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہوگا کہ بس ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور جب کامیاب ہو بھی رہے ہوں پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے بچوں کی تربیت ایسے کر کے. تو لیکن بالکل ایسا نہیں سمجھیں، آپ بالکل راہ راست پر ہیں. آپ بالکل بچوں کی تربیت ویسے ہی کریں. آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے ایسے بنیں. آپ نہیں چاہیں گے کہ اس قسم کے جو اخلاقی اسلوب ہیں ان کے ساتھ آپ کے بچے جڑیں. اگر آپ نہیں چاہیں گے تو بالکل آپ کو تربیت ٹھیک طریقے سے کرنی چاہیے. ظاہر ہے جو بچے دیکھتے ہیں اس سے بھی سیکھتے ہیں. اس کا تو فی الحال کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. طلعت صاحب، میں سعید بات کر رہا ہوں قطر سے. آج آپ کا پروگرام دیکھا جس میں آپ نے انتخابی اصلاحات پر بات کی، اور آپ کے تبصرے سے ایسا لگا کہ جیسے الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کے آئندہ الیکشن کے انعقاد میں رکاوٹ کھڑی کر سکتی ہے ان کی خواہش کے مطابق جو الیکشن ہونا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ڈسکا کے الیکشن میں بھی الیکشن کمیشن کا کردار جو تھا وہ حکومت کے برعکس نظر آیا. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن حکومت کے لیے رکاوٹ کھڑی کر سکتی ہے کیونکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن جو ہے اپنا رول پلے کر رہی ہے، مگر الیکشن کمیشن عمران خان کے وہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہی؟ الیکشن کمیشن تو ظاہر رکاوٹیں نہیں کھڑی کر رہا. اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی طاقت کو اس برے طریقے سے سائیڈ لائن ہوتے نہیں دیکھ سکتا. میں کوئی دوسرا لفظ سوچ رہا تھا لیکن چلے سائیڈ لائن ہوتے نہیں دیکھ سکتا. اس کو اپنی طاقت کے لیے، اپنے قانونی اختیار کے لیے، اپنے دائرہ کار کے لیے بہرحال سٹینڈ لینا ہے. تو اس وقت آپ کو جو بحث نظر آ رہی ہے انتخابات کے گرد وہ سٹینڈ سے متعلق ہے جو آئین نے ان کے لیے تجویز کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات میں ڈیلے کا باعث بنے گا. یہ ضرور ہے کہ اگر ان معاملات کے اوپر تنازع بہت بڑھا دیا گیا تو پھر الیکشن کے انتخابات کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے. میں اس طرف اشارہ کر رہا تھا جو اسلام آباد کے اندر آج کل بات چیت ہو رہی ہے. فارن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ بہت اہم ہے، آپ نے بالکل درست کہا. الیکشن کمیشن کو بھی یہ سوچنا چاہیے صرف فارن فنڈنگ کے معاملات نہیں، دوسرے معاملات بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کہ محض ایک دو کیسز کے اوپر سٹینڈ لینے سے ان کا اعتبار جو ہے وہ لوگوں میں بڑھ نہیں جائے گا. ایک طویل فہرست ہے ان دو نمبریوں کی جو انتخابی اداروں نے کیں
اور جن کے نتیجے میں پاکستان کے اندر یہ ہڑبونگ مچا. تو ان 2 نمبریوں کی تاریخ کے پیش نظر صرف 3-4 پریس ریلیزز جاری کرنے سے کریڈیبلٹی بحال نہیں ہو جاتی. تمام فیصلے صرف فارن فنڈنگ کا ہی کیوں کہیں, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, ان کو نپٹانا ہوگا, قانون کے مطابق نپٹانا ہوگا. تو اگر آپ نے صرف پریس ریلیزز کے ذریعے کریڈیبلٹی بنانے کی کوشش کی تو ظاہر ہے اب لوگ بہت سمجھ بوجھ والے ہیں, وہ سمجھ گئے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور کون سا ادارہ پریس ریلیز کے ذریعے اپنی کریڈیبلٹی بنا رہا ہے اور کون سا ادارہ حقیقت میں اصول کے راستے کے اوپر گامزن ہے. تو لوگ اب پریس ریلیز کے ذریعے دھوکہ نہیں کھاتے.